السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر محمد مسعودی درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے ادغام کے بیان کے سلسلے میں الحمدللہ ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین کے متعلق پڑھا ہے۔ ادغام کی اقسام اور اس کی جو تفصیل ہے، جو وضاحت ہے، وہ ہم نے کی ہے الحمدللہ۔ آج مختصراً پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ادغام کی تعریف حافظ عمر صاحب آپ بیان کر سکتے ہیں اس وقت؟ جی کر سر۔ بولیے۔ ادغام ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا جی کا جو لغوی معنی ہے، جی جیسے دو حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو اور دوسرا متحرک ہو، اس طرح پہلے ملائیں کو گے دوسرے میں ملا کر مثل ایک مشدد کے پڑھیں گے۔ مثل ایک اچھا، یہ تین باتیں کہی ہیں۔ ایک جیسے دو حروف، اس کو کہتے ہیں مثلین۔ ایک جیسے دو حروف کا جب ادغام ہوگا تو وہ مثلین ہوگا۔ ایک مخرج کے دو حروف کا جب ادغام ہوگا تو متجانسین ہوگا، اور قریب المخرج حروف کا جب ادغام ہوگا تو متقاربین ہوگا۔ اچھا، مثلین، ادغام مثلین کا پورا نام ہے ادغام مثلین صغیر تام یا ادغام مثلین صغیر ناقص۔ لیکن ادغام صغیر مثلین میں ناقص نہیں ہوتا۔ اچھا، تو لہذا ایک ہی رہ جائے گا، ادغام صغیر مثلین تام۔ کیوں ناقص نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ناقص اس لیے نہیں ہوتا کہ ناقص کرنے کے لیے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رکھنا پڑتی ہے، تو یہ چونکہ دونوں حروف ایک جیسے ہوتے ہیں تو جو صفت پہلے کی ہے وہی دوسرے کی ہے، تو اگر کوئی صفت رہے گی تو وہ پہلے کی نہیں شمار ہوگی، دوسرے کی ہی سمجھی جائے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں اس میں ادغام صغیر مثلین ناقص نہیں ہوتا، صرف تام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور قسم شامل ہو جاتی ہے، ادغام صغیر مثلین تام اور ادغام کبیر مثلین تام۔ صغیر جس میں مدغم ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی متحرک ہوتا ہے، اور کبیر جس میں مدغم بھی متحرک اور مدغم فی بھی متحرک۔ تو یہ صرف روایت حفص میں ہوتا ہے، ادغام مثلین میں ادغام کبیر، اور کسی حرف میں نہیں ہوتا، کہ اور یعنی دوسری قسموں میں نہیں ہوتا، نہ متجانسین میں نہ متقاربین۔ اور روایت حفص میں بھی 5 مثالیں ہیں پورے قرآن میں۔ کسی دوست کا مائک ہل رہا ہے، ذرا مائک بند کر دیں راجا صاحب۔ حافظ صاحب آپ بھی ذرا مائک بند کر دیں۔ اچھا میرا نہیں۔ اچھا، اب ادغام صغیر مثلین، ادغام کبیر مثلین کی جو 5 مثالیں ہیں، حافظ عمر صاحب پڑھیے ذرا، مائک کھول لیں۔ جی، نعم ما اتحاجونی جی مکنی تأمرون لا تأمن۔ بس یہی 5 مثالیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے متجانسین میں۔ متجانسین صغیر مثلین، ادغام صغیر متجانسین تام
ادغام صغیر متجانسین ناقص اور ادغام کبیر متجانسین، لیکن متجانسین میں روایت حفص میں ادغام کبیر نہیں ہوتا، تو دو یہ رہ گئی، ٹھیک ہے، ایک ادغام صغیر مثلین تام اور ایک ادغام صغیر متجانسین تام، ایک ادغام صغیر متجانسین ناقص۔ اسی طرح متقاربین میں ادغام صغیر متقاربین تام، ادغام صغیر متقاربین ناقص، اور وہاں پر بھی ادغام کبیر متقاربین نہیں ہوتا روایت حفص میں، دوسری روایتوں میں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ادغام کبیر کی بات کریں تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ وہ صرف روایت حفص میں ہوتا ہے اور وہ صرف اس کی 5 مثالیں ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں حافظ صاحب کہ وہ کون کون سے حروف ہیں جن کا آپس میں ادغام نہیں ہوتا؟ مثلا ایک تو ہے نا کہ حروف مدہ کا ادغام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کس کا نہیں ہوتا؟ ایک جیسے دو حروف مدہ، ہاں جی وہ تو میں نے ایک جیسا تو نہیں کہا، آپ صرف یہی کہے کہ حروف مدہ کا ادغام نہیں ہوتا۔ جی اچھا، جی جی حروف مدہ کا ادغام نہیں ہوتا، ایک جیسے ہو یا نہ ہو ایسے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے اور کس کا نہیں ہوتا؟ آج سب آپ بتا دیں۔ حروف حلقی کا ادغام صرف اپنی مثل میں ہوتا ہے، ہاں، نہ متجانسین میں ہوتا ہے نہ متقاربین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام کا ادغام سوائے لام تعریف کے نون میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لام کا ادغام سوائے لام تعریف کے نون میں نہیں ہوتا، لیکن نون کا لام میں بہت ہوتا ہے، جیسے اشہد، کلمہ شریف میں بھی ہے اشہد اللہ الہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حروف جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں، یا تو ایک جیسے حروف ہوں گے، ایک جیسے حروف ہوں گے تو ان کو کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ مثلین۔ ایک مخرج کے حروف ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ قریب المخرج یا قریب الصفات، 2 حروف جمع متقاربین۔ ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ متقاربین۔ ہاں، اور اب وہ بیان کر رہے ہیں حروف اکٹھے ہوں کہ نہ تو ان کے مخرج قریب ہیں اور نہ صفات قریب ہیں، دور دور ہیں، مخارج میں بھی دور اور صفات میں بھی دور دور، مخارج میں بھی دور اور صفات میں بھی دور دور۔ بعید کہتے ہیں دور کو، کیا کہتے ہیں حافظ عمر؟ بعید، بعید سے بعد ہے، ہمارے درمیان فاصلہ ہے، تو یہ بنے گا متباعدین، مثلین کے وزن پر، مثلین، متجانسین، متقاربین، اور اب کیا آ گیا؟ متباعدین۔ تو جیسا کہ اب چونکہ نہ تو ان کا مخرج قریب ہے نہ ان کی صفات قریب ہیں تو ان کا ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا پڑھیے ذرا متباعد۔ جی، نمبر 1 متباعدین کی تعریف۔ متباعدین وہ 2 حروف ہیں جو مخرج میں بعید ہیں اور صفات میں چاہے متحد ہوں یا مختلف۔ ٹھیک ہے جی، صفات میں قریب ہو سکتے ہیں، مخرج میں دور، صفات میں قریب ہوں یا مختلف ہوں۔ اچھا جی، نمبر 2 پڑھیے۔ نمبر 2 متباعدین کی قسمیں اور ان کا علیحدہ علیحدہ حکم۔ متباعدین کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متباعدین صغیر، نمبر 2 متباعدین کبیر۔ یہ صغیر لکھا گیا ہے، شاید صغیر ہے۔ جی اچھا، متباعدین صغیر یہ ہے، آپ نے پڑھا ہے نا کہ صغیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا پہلا حرف ساکن ہو۔ جی تو پچھلے مثلین، متجانسین، متقاربین میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر پہلا حرف ساکن ہوگا تو پھر ادغام کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ اصول بدل گیا ہے۔ متباعدین صغیر یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، تو اس میں مثلین اور متجانسین اور متقاربین کی طرح ادغام نہیں ہوگا بلکہ اس میں اظہار ہوگا۔
نظر آ گیا جی؟ جی جی سمجھ شیف آ گئی یہ بات کی؟ جی راجہ صاحب ذرا آپ بھی پڑھیے متباعدین صغیر متباعدین کبیر سے آگے متباعدین صغیر یہ ہے جی متباعدین صغیر یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک، اس میں اظہار ہوگا۔ نمبر دو متباعدین کبیر یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا دونوں حروف متحرک ہوں، ان میں بھی اظہار ہوگا۔ اب بات تو وہی آ گئی نا کہ کبیر میں ادغام کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مخارج دور دور ہیں، اس لیے یہ آپس میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا؟ زبان مختلف ہوں، کلچر مختلف ہو، عادتیں مختلف ہوں، تو ان لوگوں کا ایک جگہ پر گزارا تو نہیں نہ ہوتا پھر۔ اسی طرح حروف کی بھی کوئی حرف پر ہے، کوئی باریک ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی میں سختی ہے، کسی میں نرمی ہے، تو یہ ان کے مزاج میں فرق ہے، ان کی عادات میں فرق ہے، تو یہ پھر آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں اس کی۔ يَنْأَوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَسَيُنْغِضُونَ، يَنْأَوْنَ من خیر، اب دیکھیے من خیر، مین کے بعد نون ساکن ہے، خا متحرک ہے، نون کا مخرج زبان کی نوک ہے، خا کا مخرج حلق ہے، حلق کا اور محلہ ہے اور زبان کی نوک اور محلہ ہے، ان کے محلے ہی شہر ہی دور دور ہیں۔ خیرن فسینغضون، تنوین نون تنوین ساکن ہوتی ہے، فا نون تنوین زبان سے نکلتی ہے، فا ہونٹوں سے نکلتی ہے، ان کے گاؤں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فسینغضون نون ساکن صغیر غین حروف حلقی، یہ بھی دور دور ہیں آپس میں، تو ان کا اس لیے ادغام نہیں ہو۔ ایسا سمجھا گئی ہے؟ جی جی حافظ صاحب آپ کو؟ جی سر۔ آئیے اب متباعدین کبیر کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ والسماء والطارق، والسماء والطارق، را کے نیچے زیر ہے اور قاف کے نیچے بھی زیر ہے، دونوں متحرک ہیں اور آپس میں یہ مخارج کے لحاظ سے بھی دور ہیں۔ را کا مخرج زبان کی نوک اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ، یہ شرق و غرب کا فاصلہ ہے۔ اب صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں، شور آ رہا ہے۔ اسی طرح اذا اتسق، ختامہ مسک، ختامہ مسک، اذا اتسق، اذا اتسق ختامہ مسک، قاف کے نیچے زیر ہے، خا کے نیچے بھی زیر ہے، دونوں آپس میں ادغام نہیں ہو سکتا، یا اس خا کے نیچے زیر ہے، آگے تا ہے، خا ہلکی سے ہے اور تا جو ہے یہ زبان کی نوک ہے۔ اسی طرح شین زبان کا زبان کی نوک اور قاف زبان کی جڑ، تو یہ ہیں بھی دونوں متحرک، تو ان کا متحرک ہونے کی وجہ سے بھی ان کا آپس میں ادغام نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے جناب، سوال کیا ہے؟ نیچے دی گئی آیات میں متباعدین کا حکم بیان کیجیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، فا کے نیچے زیر، قاف کے اوپر پیش، یہ آپس میں فا اور قاف ہیں، تو یہ لکھنے میں تو یہ تختی میں تو یہ ساتھ ساتھ ہیں، فا کے آگے کیا ہے؟ قاف۔ تختی میں، قاعدے کی تختی میں، الفابیٹ میں حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ قریب قریب ہیں، لیکن مخارج کے لحاظ سے دور دور ہیں اور دونوں متحرک ہیں، ادغام نہیں ہوگا۔ لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، لام اور تا، لام کا مخرج زبان کی نوک اور تا کا مخرج بھی زبان کی نوک، لیکن زبان میں مسوڑے لگتے ہیں اور تا میں ثناء اولیاء کی جڑ لگتی ہے،
تو یہ مخرج ان کا علیحدہ ہے، دور بھی ہے، لیکن ان کی صفات بھی دور دور ہیں، آوازیں بھی ملتی نہیں ہیں، دور دور ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی متباعدان ہیں۔ فصلی لربک وانحر، لام زیر لی، لام زیر لی، یہ مثلین ہونے کے باوجود، یہ مثلین ہونے کے باوجود یہاں ادغام اس لیے نہیں ہے کہ ان کا آپس میں وہاں ادغام کی شرط نہیں پائی جائے۔ ربک وانحر، واو یہ نون اور ہا، نون کا ہا میں ادغام نہیں ہے، ہا حروف حلقی ہے، نون زبان کے نوک سے۔ شانئک هو کاف کا مخرج اور ہے، ہا حروف حلقی ہے، ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیے ہم نقشہ دیکھتے ہیں۔ ایلافہم، یہاں متباعدان صغیر میم اور را میں اظہار ہوگا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، میم کا را میں ادغام نہیں ہے یہ کا، ٹھیک ہے جی۔ فصلی لربک وانحر، یہاں پر کاف اور واو کا ادغام نہیں ہے، اوپر بتایا نا یہی چیزیں تھی۔ کاف کا مخرج، کاف کے مخرج کے بعد اقصا لسان کا، اچھا یہاں مخرج انہوں نے بیان کیا تھی، واو کا مخرج بھی بیان کر دیا ہے، دونوں ہونٹ کا درمیانی حصہ جب ہونٹوں کو گول کیا جائے، کاف کی صفات بھی بیان کی ہیں۔ یہ آپ بھی نا اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس کے اوپر ذرا غور کریں، ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں نا۔ مثلا دو حروف لے لیے، مثلا آپ لے لیتے ہیں کاف اور واو، تو پہلے واو کا مخرج بیان کریں، پھر کاف کا مخرج بیان کریں۔ واو کا مخرج یہ دونوں ہوں درمیانی اگر گول کیا جائے درمیان کھلا رہے، انضمام شفتین۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ اوپر تالو کا سخت حصہ، اور اب ان میں صفات کیا کیا ہیں؟ واو میں کیا ہے؟ واو میں ہے فحثہ شخص سکت جہر، اور آگے واو میں ہے شدت، واو میں ہے استفال، واو میں ہے انفتاح، واو میں ہے اسمات، اور کاف میں کیا کیا ہے؟ ہمس، شدت میں یہ کٹھی ہے واو کے ساتھ، استفال میں کٹھے ہیں، انفتاح میں کٹھے ہیں، اسمات میں کٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نا یہ پریکٹس کریں اپنی، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل آیات میں متباعدان کی مثالیں تلاش کیجیے۔ والشمس وضحاها، یہاں پر یہ سین اور واو، واو اور ضاد۔ والقمر اذا تلاها، قاف اور میم۔ والنہار اذا جلاها، والنہار اذا جلاها، نون اور ہا، ٹھیک ہے۔ آگے سوال ہے، کوشش کیجئے سورۃ التکویر سے مثلان، متجانسین، متقاربین اور متباعدان کے مواقع تلاش کریں، کہیں ہو رہا ہے ادغام، کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آگے سوال ہے، متباعدان کی تعریف کیجئے، ان کی قسمیں بتائیے، متباعدان صغیر اور کبیر دونوں کا حکم بیان کیجئے، متباعدان کبیر کی ایک مثال، متباعدان صغیر کی بھی ایک مثال کی۔ تو یہ بعض حروف کا حکم اب آ گیا ہے، یہ ہم سبق کل پڑھیں گے آگے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اس کا ویسے تعلق تو حمزہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ خصوصی ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے۔ تو آئیے اب ہم مشق کی طرف اور حدر کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، کل ہم نے سورۃ البروج پڑھ رہے تھے، تو ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ان الذین واللہ علی کل شیء شہید، یہاں تک پڑھا تھا۔ جی جی، کیا آگے بھی پڑھا تھا عذاب الحریق؟ مشق کتنی کی تھی اور حدر میں ایک آیت زیادہ پڑی تھی؟ چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد فهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. یہاں تک آتی ہے. ہاں جی، پہلی آیت میں توجہ کرتے ہیں ادغام مثلین کہاں ہے، متجانسین کہاں ہے، متقاربین کہاں ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ہاں جی، کوئی ہے یہاں پر ادغام؟ جی نون کا لام میں کون سی لون کا؟ متقاربین ان الذین. یہ تو کوئی ادغام نہیں ہے، اننا پڑھا جا رہا ہے، اننا پورا اس کے زبر بھی پڑھی جا رہی ہے. اننا اب نا کا زبر آگے ملائی ہے نا، ادغام تو نہیں ہوا، یہ تو نون مشدد ہے. اور ویسے آپ کو یہ بتایا بھی ہے نون کا لامت ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، ساکن نہیں ہے. اچھا، یہ ادغام نہیں ہوا، یہ انا علیحدہ ہے، الذین علیحدہ ہے. نون کی زبر نے جب آگے شد آ گئی تو اس نے ملنا ہی ہے نا آگے. جیسے ان جہنم، اگر جیم کے اوپر شد ہوتی تو پھر اس نے جیم کے ساتھ ملنا تھا. جس طرح وہاں انا پڑا گیا ہے یہاں بھی پڑا گیا ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں نون کی زبر نے آگے لام سے ملنا ہے. ایسا سمجھا گئی یہ بات تھی؟ جی جی. اچھا، اب اگلی آیت دیکھیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. راجہ صاحب آپ بتائیں، لام تعریف کے ادغام کے علاوہ کوئی ادغام ہو رہا ہے؟ لام تعریف کا نہیں میں نے پوچھا. جی نہیں. ہاں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لام تعریف کے ادغام ہے. تحتها الانہار ذالک. اب دیکھیں انہار ذالک، یہ متقاربین ہو گئے اور متباعدین بھی ہو گئے. ٹھیک ہے، متباعدین ہیں دونوں جو ہیں کبیر بن گئے. ادغام میں اظہار ہوگا کیونکہ ادغام کبیر میں اظہار ہی ہوتا ہے صرف ماشوائے 5 مثالوں. یعنی کبیر میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا. ما سوائے 5 مثالوں میں روایت حفص کی بات کر رہا ہوں. حافظ صاحب آپ بتائیں، ان بطش ربک لشدید، کوئی ادغام ہوا ہے؟ نہیں کر سب. آگے انہ هو یبدئ ویعید، ادغام ہوا ہے؟ نہیں. وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. آج کوئی ادغام نہیں. آج پڑھا بھی ہم نے بو دیا نا، جی جی. تلاوت میں بھی بود ہی پڑا ہے تو ادغام بھی نہیں ہوا. دیکھیے سارے بود ہیں. سارا ہی وہی ہاں ہے بالکل. آپ سب پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود بس ذو یہیں تک رہنا، العرش المجيد. یہیں تک رہنا. جی. راج صاحب آپ پڑھیے.
ان الذين فتنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. آج سب آپ پڑھیے ان بطش ربک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ودود واو پر زبر ہے. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما فعال نہیں لما فا کو عین پہ ڈالے نا پہلے. فا فعال لما نہیں فا فعال جوڑ کریں. فا زبر عین فا عین زبر الف آ فا فعال فا عین کے اوپر حرکت نہ آئے پہلے. فا حرکت بعد میں ہے. فا ایسے کہیں فا فعال لما يريد. بس اتنا ہی ہے. آج حافظ صاحب نے ویکسینیشن کروائی ہے تو آج ان سے مشق نہیں کرواتے, گلا ان کا خراب. میں آپ کو مشق سنا دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ماشاءاللہ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ماشاءاللہ. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ماشاءاللہ. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
فعال لما يريد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.